جب زاہدہ فہیم سے بیاہ کر ہمارے محلے میں آئی تو اس کی عمر 18 برس تھی۔ فہیم ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا، لیکن اچھے رویے کے سبب محلے والے اس سے محبت کرتے تھے۔ زاہدہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بیمار رہنے لگا۔ علاج معالجے کے باوجود فہیم کی بیماری نہ گئی۔ بالآخر ایک بڑے اسپتال لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ اس کو گلے کا کینسر ہے۔ مرض ایسے سٹیج پر تھا کہ علاج سے افاقہ ہو سکتا تھا، جس کے لیے ڈاکٹروں نے گلے کا آپریشن کرانے کا مشورہ دیا تاکہ کینسر سے متاثرہ حصے کو نکالا جا سکے، لیکن اس نے ڈر کی وجہ سے آپریشن نہ کرایا، یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی اور مرض آخری درجے میں داخل ہو گیا۔ اب کھانا پانی پینا بھی ممکن نہ رہا۔ اس حالت میں اسے یقین ہو گیا کہ زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس نے اپنا 5 مرلے کا مکان بیوی کے نام کر دیا تاکہ اس کی وفات کے بعد زاہدہ در بدر نہ ہو جائے اور رشتہ دار مکان کی وجہ سے اسے تنگ نہ کریں۔ فہیم کی ایک چھوٹی بہن معظمہ تھی، جس کی عمر 8-9 برس تھی۔ وہ بھائی اور بھابھی کے پاس رہتی تھی۔ فہیم کی وفات کے بعد وہ بے آسرا ہو گئی اور کلی طور پر زاہدہ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ عدت کے بعد زاہدہ کے بھائی اسے لینے آ گئے، لیکن وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ معظمہ کا تھا، جسے کوئی رشتہ دار رکھنے پر تیار نہ تھا۔ وہ اب کلی طور پر زاہدہ کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد زاہدہ ہمارے گھر آئی۔ امی سے مشورہ کیا کہ اگر میکے جاؤں تو معظمہ کا کیا کروں؟ اسے اس کے بھائی رکھنے پر راضی نہیں ہے۔ والدہ نے سوال کیا، تمہاری بھابھیوں کا سلوک تم سے کیسا ہے؟ بولی، بہت برا۔ شادی سے قبل جب ان کے ساتھ رہتی تھی وہ میری زندگی اجیرن بنائے ہوئے تھیں۔ دونوں ہی بھابیاں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ مجھ سے نوکروں کی طرح خدمت لیتی تھیں اور سلوک بھی ایسا رکھتی تھیں جیسے میں ان کی ملازمہ ہوں۔ جی نہیں چاہتا کہ معظمہ کو بے آسرا کر جاؤں، بس معاشی مجبوری ہے کہ کھاؤں گی کہاں سے۔ امی نے کہا، تم ہرگز شوہر مرحوم کا ٹھکانہ چھوڑ کر مت جاؤ، اسی محلے میں کام مل جائے گا۔ جب تک معظمہ کی شادی نہیں ہو جاتی تمہارا گھر چھوڑ کر جانا مناسب نہیں، ہم سبھی محلے والے تمہارا خیال رکھیں گے۔ زاہدہ نے مشورہ مان لیا اور اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے برابر والا مکان خالہ آمنہ کا تھا، جس کا بیٹا ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم تھا اور سپلائی کا کام کرتا تھا۔ اس کے پاس سلائی کا ٹھیکہ تھا۔ ایک روز خالہ آمنہ زاہدہ کی خیریت معلوم کرنے آئی۔ ذکر کیا کہ ان کے بیٹے ریاض کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سلائی اچھی جانتے ہوں۔ یہ سن کر زاہدہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بولی، خالہ میں بہت اچھی سلائی کرتی ہوں، اپنے بیٹے سے کہیں کہ مجھے کام دے کر دیکھے۔ خالہ نے ریاض کو بتایا تو اس نے زاہدہ کو گھر بلا کر کام سمجھایا۔ اس طرح وہ پہلی دفعہ ریاض کے سامنے آئی۔ کام سمجھ لینے کے بعد زاہدہ نے بہت عمدہ سلائی کر کے کپڑے لوٹا دیے۔ ریاض کو کام پسند آیا تو اس نے مسلسل کام دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے اچھی اجرت زاہدہ کو ملنے لگی اور 2 افراد کا گزارا بآسانی ہونے لگا۔ گھر بیٹھے عزت سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو گیا۔ اب وہ کسی کی محتاج نہ رہی تھی، سارا دن محنت سے سلائی کرتی، سلائی میں معظمہ اس کا ہاتھ بٹاتی اور گھر کا کام بھی کر دیتی۔ ان کی عزت سے گزر بسر ہونے لگی۔ پہلے تو خالہ آمنہ سلائی کے لیے کپڑے لاتی، بعد میں ریاض اور زاہدہ کا براہ راست رابطہ ہو گیا۔ ایک دن ریاض نے ماں سے کہا کہ اماں، میری پہلی شادی ناکام ہو جانے کے بعد تمہیں میرا گھر بسانے کی کوئی چنتا نہیں؟ مجھے بہت فکر ہے۔ میں نے کئی گھروں میں بات کی ہے لیکن سبھی کا انکار سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، ہمارا جی ڈرتا ہے کسی کنواری بچی کا رشتہ کیسے دیں؟ ماں، ضروری نہیں کہ تم کنواری لڑکی سے ہی رشتہ کرو، کسی بیوہ سے رشتہ کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوہ؟ ماں نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کوئی بیوہ ہے تیری نظر میں؟ ہاں ماں، بغل میں ہی تو ایک بیوہ رہتی ہے۔ کیا زاہدہ کام کی عورت نہیں ہے؟ اس جیسی محنت کرنے والی ہمارے گھر آ جائے تو رزق میں کشادگی آ جائے۔ زاہدہ؟ مگر اس کی تو ایک نند بھی ہے جسے وہ کسی طور پر چھوڑنا نہیں چاہے گی، ہم اسے بھی ساتھ رکھ لیں گے۔ اماں، ان دونوں کے ہاتھ سونے کے ہیں، بہت عمدہ سلائی کرتی ہے، یہ ہمارے گھر آ جائیں گی تو برکت کا باعث ہوں گی۔ آمنہ خالہ نے زاہدہ میں بیٹے کی دلچسپی پائی تو غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔
कुछ रोज सोचने के बाद एक शाम जब वो सिले हुए कपड़े उठाने गई तो जाहिदा के सामने शादी की तजवीज़ रख दी। देखो बेटी, ये बात बहुत सोच समझकर तुम्हारे भले के लिए कही है। तुम अपना नहीं, मुअज़्ज़मा के बारे में सोचो। तुम्हारी ननद बड़ी हो रही है और इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना, फिर उसकी इज्जत व आबरू से शादी करना तुम अकेली के बस की बात नहीं। हमारे घर बहू बनकर आ जाओगी तो हम इसका कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर देंगे। गर्ज खाला ने कुछ इस अंदाज से बात की कि वो सोचने पर आमादा हो गई। अगले रोज मेरी वालदा भाई के बच्चों के यूनिफॉर्म ठीक कराने उसके घर गई तो उसने आमना खाला के ख्यालात से आगाह किया। अम्मी ने कहा, बेटी रियाज देखा भाला है, ये लोग अरसे से यहाँ रहते हैं, किसी मोहल्लेदार को इनसे शिकायत नहीं है। ज्यादा मत सोचो, अगर तुम्हारा दिल दूसरे निकाह पर राजी हो तो बताना, हम तुम्हारी रुखसती बेटी समझकर करेंगे और हर तरह से साथ देंगे। तुम चाहोगी तो मेरे मियाँ खुद रियाज से बात कर लेंगे। इतनी हौसला अफजाई पर जाहिदा ने हिम्मत की। कुछ रोज सोचने के बाद उसने रियाज से निकाह सानी का इंदिया दे दिया। अम्मी अब्बू ने खाला आमना को बुलाकर तारीख भी मुकर्रर कर दी। यूं बेहद सादगी से रियाज और जाहिदा का निकाह हो गया। निकाह के वक्त ये शर्त रखी गई कि रियाज और उसकी वालदा जाहिदा की ननद यानी मुअज़्ज़मा को एक बेटी की मानद साथ रखेंगे और जल्द उसकी शादी की तदबीर करेंगे। मुअज़्ज़मा उस वक्त तक 12 बरस की हो चुकी थी। खाला आमना का इरादा था कि जब तक ये 15-16 बरस की होगी तब तक कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके उसे अपने घर से रुखसत कर देंगे। रियाज जाहिदा को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि वो ना सिर्फ खुश शक्ल और खुश सीरत थी बल्कि नेक तबीयत और मेहनती भी थी। बगैर काम किए उसे चैन नहीं पड़ता था। रियाज के घर आकर भी उसने सिलाई में मुआवनत जारी रखी और मुअज़्ज़मा आमना खाला के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। रियाज ठीक ठाक पैसा कमाता था, घर में खुशहाली थी और किसी शय की कमी न थी। वो जाहिदा से कहता था, बेशक अब तुम सिलाई ना किया करो, आराम से जिंदगी गुजारो। लेकिन जाहिदा कहती कि काम से इंसान बीमार नहीं पड़ता और बरकत भी होती है। मुझे काम ना करके जीना पसंद नहीं है। जाहिदा के जहन में ये सोच भी कार फरमा थी कि मुअज़्ज़मा इन लोगों की कुछ नहीं लगती और उन्होंने ही इसकी शादी भी करनी है। जहेज देना है तो क्यों ना मैं काम करती रहूं, ताकि मुअज़्ज़मा की शादी पर जो अखराजात होंगे मेरी मेहनत भी उसमें शामिल होगी, फिर उन्हें ये बोझ महसूस ना होगा। वक्त तेजी से गुजरता गया। मुअज़्ज़मा जवान हो गई। अब वो 16 बरस की एक हसीन दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। जो उसे देखता निगाह ठहर जाती थी। खुदा ने जाहिदा को पहले बेटे से नवाजा तो सबसे ज्यादा खुशी मुअज़्ज़मा को हुई। वो खुशी से फूले न समाती थी, उसको गोद में उठाए फिरती और सारा दिन उसके साथ लगी रहती। फिर अल्लाह ताला ने यके बाद दीगरे जाहिदा को 3 बच्चों से नवाज दिया। बेशक मुअज़्ज़मा उनके लिए फरिश्ता रहमत बन गई थी। वो उन बच्चों से दिली प्यार करती और उनकी देखभाल में बहुत मदद करती। फिर भी जाहिदा को उसके हाथ पीले करने की फिक्र खाई जाती थी। वो खाला आमना के कमरे में उनके साथ सोती थी। वो भी इसकी तरफ से फिक्रमंद थी कि ये बच्ची किसी तरह अपने घर की हो जाए तो वो सुकून से मर सके। अक्सर रियाज से तकाजा करती कि तुम इस बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर दो, तुम्हारी तो फैक्ट्री में बहुत से जानने वाले हैं, उनसे जिक्र करो। आमना खाला ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी कह रखा था कि हम मुअज़्ज़मा बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे और बहुत अच्छा जहेज देंगे। कोई इस बच्ची को यतीम न समझे, यह हमारी अपनी बच्ची है। इनकी कोशिशें रंग लाईं और अतराफ के अच्छे घरानों के रिश्ते आने लगे, लेकिन रियाज किसी रिश्ते को खातर में न लाया। खुदा जाने उसके मन में क्या था और वो कैसा रिश्ता चाहता था। माँ और बीवी ने समझाया कि मुअज़्ज़मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जबकि आजकल तालीम याफ्ता लड़कियों की मांग है। ये रिश्ते उसके लिए बहुत मुनासिब हैं, मगर वो ना मानता और हर अच्छा रिश्ता रद्द कर देता। अब खाला आमना और जाहिदा की परेशानी बढ़ गई। रियाज तो किसी रिश्ते पर मुतमईन न था और खाला दिन ब दिन लागिर होती जाती थी। चाहती थी कि अपनी जिंदगी में मरहूम पड़ोसी की यतीम बहन का ब्याह करती जाएं, लेकिन रियाज की मीन मेख निकालने की आदत ने ये नैया पार न लगने दी और आमना खाला कुछ दिन शदीद अलील रहने के बाद इस दुनिया से सुधार गई। अब मुअज़्ज़मा 18 बरस की हो चुकी थी। जब जाहिदा उसके भरपूर सरापे को देखती
اس کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ ریاض صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے لوٹتا۔ اسے تو بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہ ملتی تھی، کیونکہ فیکٹری میں مینیجر ہو گیا تھا اور کام روز بروز ترقی پا رہا تھا۔ آمنہ خالہ کی وفات کے بعد بھی محلے والوں کے توسط سے کئی اچھے رشتے آئے۔ زاہدہ نے ہر بار رشتے کے لیے آنے والی خواتین کی خاطر مدارت کی، لیکن بے فکری ریاض نے حامی بھر کر نہ دی، تو زاہدہ اس سے بدظن رہنے لگی۔ اب میاں بیوی کے درمیان اس مسئلے پر انبن رہنے لگی۔ زاہدہ کا کہنا تھا، اور کتنی دیر کرو گے؟ اور ریاض کا جواب تھا، خوب سے خوب کی تلاش میں ہوں، صبر کرو، وقت نہیں ٹھہرتا، وقت کا کام گزر جانا ہے۔ اب معظمہ کے رشتے آنے بند ہو گئے۔ 1 سال اور بیت گیا، تب کہیں ایک رشتہ معظمہ کے لیے آیا۔ زاہدہ باضد ہو گئی کہ رشتہ جیسا بھی ہے قبول کر لو، لیکن ریاض اس امر پر متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، ہاں کرنے سے پہلے مجھے اس رشتے کے بارے میں چھان بین کر لینے دو، تم چھان بین میں پڑ گئے تو پھر رشتہ رد کر دو گے۔ بس اسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ زاہدہ نے ریاض سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ روٹھ کر اپنے مرحوم شوہر کے گھر جا بیٹھی کہ جس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ غصے میں اس نے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ نہ لیا، صرف معظمہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گئی۔ فہیم مرحوم کا گھر ریاض کے گھر کے پاس ہی تھا۔ تبھی زاہدہ نے بچے ریاض کے پاس چھوڑ دیے تھے کہ جب اسے بچے تنگ کریں گے تو وہ خود ہی مجھے منانے آ جائے گا، تب میں اس شرط پر مانوں گی کہ پہلے معظمہ کا رشتہ طے کرو۔ بچے چھوٹے تھے، واقعی وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ ریاض کو اور کوئی حل نہ سوجھا۔ اس نے بچوں کو گھر میں رہنے دیا اور مکان کو باہر سے تالا لگا کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا بچے رو دھو کر آخر کار چپ ہو جائیں گے۔ جب ان کے رونے کی آوازوں سے زاہدہ کا دل تڑپے گا تو وہ خود ہی آ کر صلح کر لے گی۔ ریاض کے جانے کے بعد جب بچوں کے رونے کی آوازیں بند نہ ہوئیں تو معظمہ سے نہ رہا گیا، کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ چھت پر چلی گئی اور وہاں سے ریاض کے مکان کی چھت پر کود گئی اور سیڑھیوں سے گھر میں اتر کر بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی اس حرکت پر زاہدہ تھوڑی سی پریشان تو ہوئی، لیکن کچھ تسلی بھی اسے ہو گئی کہ چلو معظمہ بچوں کے پاس ہے، وہ ان کو کھانا کھلا دے گی اور بچے ڈریں گے بھی نہیں۔ جب شام کو ریاض آ جائے گا تو دیکھ لوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ شام کو ریاض آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ جو سواری لایا تھا بچے اس میں بٹھائے اور معظمہ سے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، ان کے لیے کھانا لانا ہے اور تمہاری باجی زاہدہ کے لیے کچھ تحفے بھی لینے ہیں تاکہ وہ مان جائے، پھر سبھی اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ نادان لڑکی ریاض کی باتوں میں آ کر بچوں کے ہمراہ گاڑی میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ ریاض نے کھانا نہیں خریدنا تھا بلکہ زاہدہ کو پریشان کرنا تھا اور اسے سزا دینی تھی تاکہ وہ رات بھر پریشان رہے اور اس کا دماغ صحیح ہو جائے۔ زاہدہ کو ان لوگوں کے جانے کا علم نہ ہوا، لیکن جب رات ہو گئی اور برابر والے مکان کی بتیاں نہ جلیں تو وہ پریشان ہو کر باہر نکلی۔ گھر کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سمجھا کہ ریاض معظمہ اور بچوں کو لے کر غائب ہو گیا ہے اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس نے پہلے ہمارے گھر آ کر دہائی دی۔ امی نے تسلی دی کہ بیٹھو، میرے والد نے بھی کہا کہ صبر سے کام لو، میں صبح فیکٹری جا کر ریاض کا پتہ کر لوں گا۔ اس نے صبر نہ کیا، محلے والوں کے پاس چلی گئی، کہا کہ ریاض معظمہ کو لے گیا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں۔ محلے والے پریشان ہو گئے۔ وہ ریاض کے گھر پر آئے۔ وہاں واقعی تالا پڑا تھا اور اندھیرا تھا۔ ان میں سے ایک محلے دار نے نہایت عجلت پسندی سے کام لیتے ہوئے پولیس میں رپورٹ کر دی کہ ریاض نے پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اس کی جمع سال نند اور 3 چھوٹے بچے لے کر روپوش ہو گیا۔ اگلے روز پولیس اس کے دروازے پر آ گئی۔ کسی طرح ریاض کو بھی اطلاع ہو گئی کہ اس کے خلاف رپورٹ درج ہو گئی ہے۔ معظمہ اور ماں سے چھوٹے بچے چھین کر انہیں اغوا کرنے کا الزام ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں 1-2 دوستوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ معظمہ بالغ ہے، تم اسے نکاح پر راضی کر لو تبھی بچ سکتے ہو، ورنہ لڑکی کے اغوا کی سزا تو بہت سخت ہے۔ معظمہ کو نہ جانے کیسے ریاض نے رام کیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور زاہدہ کو طلاق بھجوا دی۔ اس طرح زاہدہ کی جلد بازی اور نادانی سے اس کا گھر اجڑ گیا۔ معظمہ نے بچوں کی پرورش میں زاہدہ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ بچے اس سے پیارے تھے۔ ریاض کا خیال تھا کہ وہ انہیں پال لے گی، لیکن اکیلے بچے سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔
कुछ दिन बाद उसने रियाज को मजबूर किया कि वो इन बच्चों को माँ के हवाले कर दे। रियाज दोबारा घर न आया। उसने एक दूसरा घर ले लिया और वहां मुअज़्ज़मा के हमरा रहाइश इख्तियार कर ली। जाहिदा ने बच्चों की वापसी का मुतालबा कर दिया तो उसने बच्चे जाहिदा को वापस कर दिए, लेकिन उनको पालने के लिए मेहनत करने की अब उसमें जान न रही थी। वो सदमे से निढाल थी, लिहाजा उसने बेटा अपने पास रख लिया और दोनों बच्चियों को वापस उनके बाप के घर भिजवा दिया। वक्त गुजरता रहा। बहुत मेहनत मुशक्कत करने के बाद वो बेटे को परवान चढ़ा पाई। आज वो बूढ़ी हो चुकी है, बेटे की शादी कर दी है, बहू और बेटे के साथ रहती है और अपनी नादानी पर रोती है कि मैं उजलत करती और न मुझे तलाक होती। कहती है मुअज़्ज़मा से रियाज का शादी का कोई इरादा ना था, अल्लाह जाने ये सब कुछ क्यों कर और कैसे हो गया। वाकई अल्लाह जाने ये सब कुछ क्यों कर हो गया, मगर अनहोनी होकर रही। आज भी मोहल्ले वाले कहते हैं कि रियाज ऐसा आदमी था और न मुअज़्ज़मा ही गलत किस्म की लड़की थी। फिर भी ये वाकया वकू पजीर हो गया तो उसे किस्मत का लिखा ही समझना चाहिए। जाहिदा की बेटियां अब शादीशुदा हैं, कभी कभी माँ से मिलने आती हैं, लेकिन बेटा बाप से नहीं मिलता और ना ही मुअज़्ज़मा को औलाद की नेमत नसीब हुई है। ताहम वो आज भी जाहिदा को याद करती है तो रो देती है। तो दोस्तों, आज की सबक आमूज कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।